بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصے کارنر کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی چوتھی اور آخری قسط ہے۔ اگر آپ نے پہلی اور دوسری اور تیسری سماعت نہیں کی تو پہلے وہ سماعت کر لیں تاکہ پورا واقعہ آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ معزز سامعین، اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو چوری کے الزام میں اپنے پاس روک لیا۔ دراصل یہ ایک ترکیب تھی جس سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تھا، اور بنیامین بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رک جائیں، اور وہ اپنے ظالم بھائیوں کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ اور یہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یعنی ہم نے اسی طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ بنیامین کو روک لیا گیا تو سارے بھائی الجھن میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اب والد صاحب کو کیا جواب دیں گے۔ وہ تو پہلے ہی بنیامین کو ساتھ بھیجتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، اے عزیز مصر، اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو روک لیں، آپ تو بہت نیک انسان ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، اللہ کی پناہ، جس کے پاس سے چوری شدہ مال ملا ہے ہم اسے چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو کیوں گرفتار کریں؟ اس طرح تو ہم بڑے بے انصاف ٹھہریں گے۔ یعنی آپ نے ان سے فرما دیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب تو وہ مایوس ہو گئے، سب ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا، جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے قسم دے کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم سے کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی سخت کوتاہی کر چکے ہیں، سو میں تو اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی باقی بھائیوں کی بنسبت نرمی کا پہلو اختیار کیا تھا۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا کہا تو یہودا نے کہا کہ ان کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، اور بنیامین کے بارے میں بھی دوسرے بھائیوں کی بنسبت نرمی والا پہلو اختیار کیا۔ آخر کار باقی بھائی وہاں سے روانہ ہوئے اور کنعان پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو ساری خبر سنائی، ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے کہنے لگے، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم واپس آئے، اور یقین کریں ہم سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلی حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ اٹھائے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے بنیامین کے بارے میں خبر سنی تو فرمایا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ یہ بات تو تم نے خود سے گڑھ لی ہے۔ میں نے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں صبر کیا تھا، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی صبر سے کام لوں گا، اب صبر ہی بہتر ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ انہیں مجھ تک پہنچا دے گا، بے شک وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی تھی۔ باپ کی بات سن کر سب بھائیوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اتنی مدت گزر گئی اب بھی آپ یوسف کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی بے چینی اور غم کی صرف اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، تم ایک بار پھر مصر جاؤ، میں نے مصر کے بادشاہ کے نام ایک خط لکھا ہے، تم یہ خط اسے دے دو۔ باپ کا حکم پا کر بیٹے پھر مصر پہنچے۔ انہوں نے وہ خط حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے اس خط میں لکھا تھا، اے عزیز مصر، ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں میں جانا پہچانا ہے۔ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، پھر میرے والد اسحاق کا امتحان لیا گیا، پھر ایک میرے بیٹے کے ذریعے میرا امتحان لیا گیا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، یہاں تک کہ اس کی جدائی کے صدمے سے میری بینائی جاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی مجھ غمزدہ کی تسلی کا سامان تھا، اسے آپ نے چوری کے الزام میں روک لیا، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں، ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے اور نہ ہماری اولاد میں کبھی کوئی چور ہوا ہے۔
جب یوسف علیہ السلام نے خط کو پڑھ لیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف اور فاقے پہنچے ہیں، اور ہم تو تھوڑی سی قیمت لائے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر کچھ خیرات بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بہت جزا دیتا ہے۔ بھائیوں کی یہ باتیں سن کر آپ کی حالت پہلے ہی بدل گئی تھی۔ یہ خط پڑھ کر تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے فوراً ان سے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ کیا تمہیں یاد بھی ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ بھائی عزیز مصر کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اسے یہ بات کس طرح معلوم ہو گئی۔ چنانچہ وہ بولے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، یقیناً جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مارے شرم کے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ ساری صورتحال ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئی تھی۔ آخر کہنے لگے اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم خطاوار ہیں۔ آپ آخر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، چنانچہ پیغمبرانہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، خدا تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے انہیں فوراً ہی معاف کر دیا اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ آپ کو اپنے والد سے بچھڑے 40 سال ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا دے کر فرمایا تم میرا یہ کرتا لے جاؤ، تم یہ کرتا والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر تم انہیں اور باقی سب گھر والوں کو بھی یہیں لے آؤ۔ اب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوئے۔ ادھر یہ لوگ کرتا لے کر مصر سے نکلے، ادھر کنعان میں تشریف فرما حضرت یعقوب علیہ السلام بول پڑے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصر اور کنعان کے درمیان 250 میل کا فاصلہ تھا، یعنی آپ کو 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں موجود تھے اس وقت تو آپ نے کبھی نہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور آپ کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ رکھ دیا۔ کرتا کا چہرے پر ڈالنا تھا کہ آپ کی بینائی لوٹ آئی اور آپ بول اٹھے میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ پھر آپ نے پوچھا تم نے یوسف کو کس حال میں پایا؟ یہودا نے جواب دیا پورے ملک میں ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں اور وہ تو اب مصر کے بادشاہ ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں نے تم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ عزت اور وقار کے لحاظ سے اس کی کیا حالت ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی اپنی حالت کیسی ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اب سب نے جواب میں کہا کہ وہ دین کی بہترین حالت پر ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں نے باپ سے اپنے کیے کی معافی ان الفاظ میں مانگی اے ہمارے ابا جان، ہمارے گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ 67 افراد تھے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام یہ اطلاعات لیتے رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچ گئے ہیں یا نہیں پہنچے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ آپ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر سے باہر نکلے۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کا شاہانہ استقبال کیا۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو گلے سے لگا لیا۔ باپ بیٹے کی یہ ملاقات 40 سال کے لمبے عرصے کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد سب لوگ مصر میں داخل ہوئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے چاہا اپنے والد صاحب اور اپنے بھائیوں کا تعارف رعایا سے کرائیں، چنانچہ آپ نے دربار عام لگائے جانے کا حکم دیا۔
ایک اونچا چبوترا بنایا گیا، اس پر ان سب حضرات کو عزت اور احترام سے بٹھایا گیا تاکہ سب لوگ انہیں دیکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب دربار میں حاضر ہوئے تو تمام درباریوں نے اس وقت کے دستور کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائیوں نے بھی آپ کو سجدہ تعظیم کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑے دربار میں تعظیم کرائی، اور یہ سجدہ دراصل تعظیمی سجدہ تھا۔ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حرام قرار دیا گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا۔ اے میرے والد محترم، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ مصر کا بادشاہ جو تخت و تاج سے الگ ہو گیا تھا، اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا بہت احترام کیا، انہیں رہائش کے لیے زرخیز زمین دی، اور یہ خاندان اس مقام پر آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عروج عطا فرمایا، اس پر آپ نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، آپ نے مجھے حکومت کا ایک بڑا حصہ دیا، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہیں۔ آپ مجھے فرمانبرداری کی حالت میں اسلام پر موت دیں، اور مرنے کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں۔ وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی، جب میری وفات ہو جائے اور بنی اسرائیل سرزمین فلسطین میں جا کر آباد ہوں تو میری لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، بلکہ میرے آبائی وطن کنعان میں میرے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام اور میرے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس لے جا کر دفن کر دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر چلے تو بذریعہ وحی انہیں حکم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائیں، اور ان کی وصیت کے مطابق انہیں باپ دادا کے پاس دفن کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تب آپ نے قبر کا پتہ لگایا، پھر قبر کو کھود کر تابوت نکال کر اپنے ساتھ لے گئے، اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان انبیاء پر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ سامعین، آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیسا لگا؟ اس طرح کے مزید قصوں کے لیے آپ ہمارے چینل قصے کارنر کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی خوبصورت رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔